العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین، آج الحمدللہ سورہ یاسین پر ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے 2 درسوں میں آپ سورہ یاسین کے فضائل اور اس کے ابتدائی حصے کی تفسیر سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں گے اور سورہ یاسین کے خوبصورت مضامین سے، یعنی قرآن کے دل سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن کے اس دل کو آپ کے دل کے اندر اتار دیا جائے، تاکہ آپ کے دل اللہ کے کلام سے مہک اٹھیں، منور ہو جائیں اور اللہ کی یاد میں دھڑکنے لگیں اور اللہ کا قرب محسوس کریں۔ فرمایا یاسین، اے سید البشر، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے معمور ہے۔ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ بڑے ہی عزت والے اور رحم والے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اور یہ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے باپ دادا وہ بھی غفلت میں تھے، انہیں نہیں ڈرایا گیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا یہ فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود اے میرے محبوب، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈراتے رہیں اور میری طرف بلاتے رہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کی حالت تو یہ ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، بس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں جب بھی کوئی پیغمبر
جب بھی کوئی نبی یا اللہ والا بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو لوگوں کا رد عمل بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ ان میں اکثریت تو اس دعوت اور اس پیغام کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آ کر چٹکریں کرتے ہیں، جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر ہمیں کوئی معجزات دکھائیں، کوئی کرامات دکھائیں، کوئی اس طرح کی چیزیں دکھائیں۔ اور عجیب و غریب ان کے مطالبات ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دائی جو اللہ کا پیغام لے کر ہم تک آیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک حصہ اس کو دے دیا ہوگا کہ یہ بھی اللہ کی طرح جیسے چاہے کرے، جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، چاہے تو بارشیں برسائے، چاہے تو ہوا میں اڑ کے دکھائے، چاہے تو اپنی مٹھی میں جو مرضی پیدا کر لے۔ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کو وہ دائی سے آگے بڑھ کر کچھ سمجھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کوئی معجزات، کوئی کرامات ہمیں دکھائیں۔ اور پھر بسا اوقات اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو یا اپنے ولیوں کو کچھ معجزے اور کرامات عطا بھی فرما دیتے ہیں، تاکہ انسانی ذہن کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ فی الواقع کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے، فی الواقع وہ حق کی تلاش میں ہے اور اسے کسی مشاہدے کا انتظار ہے، تو اللہ رب العالمین اسے مشاہدہ کرا بھی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور بے شمار معجزات ہیں۔ پھر جب یہ معجزات دیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کچھ بھی ہو جائے، معجزات دیکھ کر بھی مان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کے اوپر الٹا عذاب بھی آ جائے اور ان کی گرفت بھی کر لی جائے تب بھی مان نہیں لائیں گے۔ اب یہ جو بات فرمائی اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے کہ ٹھوڑیوں تک وہ توق ہے اور ان کے سر ایسے اوپر اٹھے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے اپنے رب کی عبادت اور بندگی کر رہے تھے کہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور کچھ دوسرے قریش کے سردار آئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی، آپ پر تشدد کرنے کی کوشش کی، آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زور سے مار کے آپ کا سر کچل دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جو ہی آگے بڑھا، اس نے جس طریقے سے وہ ہاتھ اٹھائے تھے اس کے ہاتھ اللہ نے وہی جکڑ دی، اور اس طریقے سے اس کے ہاتھ گردن میں جکڑے کہ اس کا سر اس طرح اٹھا ہوا تھا، اور اس کے اپنے بازو اس کی گردن میں توق بن کر رہ گئے، اور وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو سکا، اور اسی حالت میں وہ واپس لوٹا۔ اس نے خود بھی یہ چیز مشاہدہ کی، خود اس کے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور درجنوں لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کا انجام کیا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، ٹھوڑیوں تک سر اٹھائے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یعنی ایک طرف تو چلیں یہ سزا تھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والوں کو، دوسری طرف اہل عقل کے لیے یہ عبرت بھی تھی کہ اگر فی الواقع انہیں شک ہوتا کہ نہ جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، ان کے پیچھے اللہ رب العالمین کی قوت یا طاقت ہے یا نہیں، اگر اس شک میں پڑے ہوتے تو اس واقعے کو دیکھ کر ان کا یہ شک دور ہو جاتا اور وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آتے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔
بلکہ اس سے بھی آگے یہ ہوا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہجرت کی شب، اور تمام قبائل نے یہ طے کر لیا کہ آج ایک ہی لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، اور سارے کے سارے قبائل مل کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے، اور ایک ہی وقت میں درجنوں تلواریں نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کے جسم اطہر میں پیوست کر دی جائیں گی۔ اور انہوں نے پورا پلاننگ، پورا منصوبہ بنایا، اور اس کے پیچھے ان کی ایک طویل پلاننگ تھی، اور پوری قوتیں انہوں نے اپنے اس منصوبے کے اوپر لگا دی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ مکروا، انہوں نے ایک مکر کے جال بچھائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، صرف ان کے مقابلے میں تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک مٹھی بھر ریت لے لو اور مٹھی بھر ریت کو فضا میں پھینک دو۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے، دیکھا کہ سارے قبائل، ان کے نوجوان جنگجو مسلح ہو کر تلواروں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ لیس کھڑے ہیں ایک نہتے اور تنہا شخص کو مارنے کے لیے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بس آپ یہ جو مٹھی بھر ریت ہے اس کو فضا میں پھینک دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہ مٹی، وہ ریت ہوا میں پھینکی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، تو ان کے آگے ایک دیوار کھڑی ہو گئی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بن گئی، فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ اب یہ بذات خود اتنا بڑا معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی پلاننگ اور اتنی کوشش، اور پورے مکہ کے سارے قبائل اور سارے کے سارے جنگجوؤں کے درمیان سے تنہا اور اکیلے یہاں سے بحفاظت نکل گئے، کیسے نکل گئے؟ یعنی اس پہ بات سوچنی تو چاہیے تھی اہل عقل کو کہ کون سی وہ قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہاتھوں سے بچا کر لے گئی، ہم ان کا ایک بال بھی بگا نہیں کر سکے، اور آپ کس طرح حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ کیا اہل عقل کے لیے، کیا سوچ اور فکر رکھنے والوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ صرف اس واقعے کو دیکھ کر ہی مان لے آتے؟ یعنی معجزات بھی دکھائے، کرامات بھی دکھائیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت طیبہ وہ بھی ان کے سامنے ہے کہ ایسا بلند اخلاق، ایسا بلند کردار انہوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ وہ خود اس بات کی گواہی دیتے تھے، مَضَتِ الدُّہُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّزْرَائِهِ کہ زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، برسا برس بیت گئے، آپ جیسا کوئی شخص اس کائنات میں نہیں آیا، آپ جیسی کوئی ہستی اس دنیا نے نہیں دیکھی۔ آپ کی امانت کی بات کرتے، آپ کی دیانت کی بات کرتے، آپ کو صادق کہتے، آپ کو امین کہتے، آپ کی تعریف بیان کرتے، آپ کی ذات میں انہیں کوئی نقص نہ ملا، اور پھر اس قرآن اس سے بھی متاثر ہوتے، آپ کے معجزات سے متاثر ہوتے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور ستانے کے نتیجے میں جو ان کا انجام ہوتا اس کو بھی دیکھتے، اور ان کی پوری کوشش کے باوجود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو بھی وہ دیکھتے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایسی چیزیں دیکھ کر بھی، وہ اللہ رب العالمین کے عظیم کلام جس کا ایک لفظ سننے سے اہل ایمان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آپ کی کرامات اور معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنا برا انجام دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اب اہل مکہ کے لیے وہ کون سی ایسی حجت تھی جو پیچھے رہ گئی ہو؟ کوئی ایسی بات کہ جس سے انہیں ذرا برابر بھی یہ شک ان کے اندر رہ گیا ہو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے کہ نہیں سچی، یہ اللہ کے سچے رسول ہے کہ نہیں رسول ہے؟ یعنی کوئی حجت باقی چھوڑی نہیں ہے، ہر اہتمام حجت اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ حکمت والی کتاب ہی ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا کلام یہ بے مثال کلام ہے۔ اس کلام کو سنتے ہی ان کے دل لرز اٹھنے چاہیے تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شخصیت، ان کی اعلیٰ اخلاق اور ان کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر انہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے ان کو دیکھ کر ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور پھر ان کے سامنے جو ان کا انجام ہوتا رہا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی ساری مخالفتوں کے باوجود آگے بڑھتے رہے، یہ ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کچھ لوگوں کے دلوں پہ ایسی مہر لگی ہوتی ہے، ان کے دل اس طرح ایمان پروف ہو گیا ہوتے ہیں کہ ایمان ان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو معجزات دکھاؤ نہ دکھاؤ، ان کو قرآن سناؤ نہ سناؤ، ان کو اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے متاثر کرو نہ کرو، کچھ بھی کر لو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایک ڈھیچ قوم ہے، یہ ایک ہٹ دھرم اور ضدی قوم ہے، ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے میرے محبوب، آپ صرف اس شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور وہ خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو ایسے شخص کے لیے آپ اس کے لیے خوشخبری دیں بخشش کی، اور بڑی عزت والے اجر کی بشارت اس کو سنا دیں۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ہدایت ان کے لیے ہے انما تنذر من اتبع الذکر، جو نصیحت کو سن کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ اے میرے محبوب، ڈھیٹ لوگوں کو نہیں ڈرایا جا سکتا، یہاں تک کہ لوگ جہنم سے بھی نہیں ڈرتے، موت سے بھی نہیں ڈرتے، قبر کی تلخیوں اور قبر کی تنہائیوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ یعنی عجیب نفسیات ہے انسان کی کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر مرنا تو ہے، لیکن خوف ہی کو نہیں خدا کا۔ اس دنیا کی زندگی میں ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اسے ڈر خوف ہی کوئی نہیں۔ ایسے شخص کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے، لیکن انما تنذر من اتبع الذکر، ہاں آپ اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم اور فہم اور فراست والا دل عطا فرمایا ہے، اور وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی تعلیم کو دیکھتا ہے، آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے، آپ کی ذات میں پائی جانے والی خوبیوں اور عظمتوں کو دیکھتا ہے، صداقت کو دیکھتا ہے، پھر اللہ کی اس عظیم نازل کردہ کتاب کو دیکھتا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے وہ اپنے دلوں کو منور کرتا ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ اپنے رب پر اس طرح ایمان لاتا ہے، اس طرح اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اسے کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کسی معجزے کے لیے بھی وہ کوئی مطالبہ نہیں کرتا، بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب یہ جن کو اللہ نے تھوڑی سی عقل سلیم دی ہے، اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی اپنی ذات میں اللہ رب العالمین کی عظمتیں نظر آتی ہیں۔ کون ہے اسے اس کی آنکھوں میں بینائی دینے والا؟ کون ہے اس کے کانوں میں سماعت جیسی قوت رکھنے والا؟
کون ہے اس کی زبان میں قوت گویائی بخشنے والا؟ کون ہے اس کے دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا؟ کون ہے اس کے ہاتھ پاؤں بازو بنانے والا؟ کون ہے اس کو عقل اور بصیرت دینے والا؟ کون ہے اسے زندگی اور موت دینے والا؟ کون ہے اسے بیماری اور شفا دینے والا؟ کون ہے اس کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دینے والا؟ کون ہے اس کے لیے سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی پیدا کرنے والا؟ کون ہے اس کے لیے ہواؤں کو چلانے والا، بارشوں کو برسانے والا؟ وہ جس طرف دیکھے گا اسے اپنے رحمان کی قدرت کے جلوے اور اپنے رحمان کی قدرت کا مظہر اور جھلکیاں یوں نظر آئیں گی، کوئی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے۔ وہ کہے گا ہر چیز ہی تو اللہ کی ہے، ہر چیز ہی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور کوئی دوسرا یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کے نظام کا کنٹرولر یا موجد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، اے میرے محبوب، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ان کو ڈر سنائیں، یہ آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے، اس لیے کہ یہ اپنے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر غیب سے ہی ایمان لاتے اور اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اے میرے محبوب انہیں بشارت دیجیے۔ دو بشارتیں، ایک مغفرت کی بشارت اور دوسرا بڑے عزت والے اجر کی بشارت ہے۔ یعنی انسان دنیا میں ہے، باہر کیف انسان ہے، غلطیوں کا پتلے ہے، غفلتوں اور سستیاں اس کا پتلے ہے، اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں۔ اے میرے محبوب، اگر وہ اپنے اللہ پر اور آپ پر سچا ایمان لے آیا ہے، اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اے میرے محبوب اسے مغفرت کی بشارت دے دیجیے کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور وہ جتنے اعمال کرتا ہے ان اعمال کا بدلہ وہ اجر کریم، ہم بڑی عزت کے ساتھ اسے عطا فرمائیں گے۔ ایمان لانے والوں کے لیے پھر بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہ جو اگلی چیز ہے اس پر آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى، کہ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے، اور جب تک یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں جو موج میلے ہیں وہ کر لیں، جو عیاشی کر سکتے ہیں کر لیں، اپنے نفس کی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، مر جائیں گے اور شاید مرنے کے بعد وہ ہم ہڈیاں بن جائیں اور ہماری ہڈیاں ان کا سرما بن جائے، وہ خاک میں خاک ہو جائیں، پھر ہم کہاں زندہ رہیں گے۔ اور آگے سورہ یاسین کے آخری رکوع میں اس کی تفسیر بھی آ رہی ہے کہ جب ابو جہل ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا تھا اور اس نے اس ہڈی کو اپنے ہاتھوں سے ایسے مسلا، اس کا پاؤڈر بنایا اور پھونک مار کے اس کو اڑا دیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے پورے دلائل دیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا ہے۔ اس پر ایک تفصیلی بات انشاءاللہ آخری رکوع میں آئے گی۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ دوبارہ کیسے اکٹھا کیا جائے۔ ایک شخص جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اپنے گناہوں کا ادراک بھی تھا، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیما کیما کر کے، پھر اس کو جلا دینا، پھر اس کی راکھ کو کسی کو مشرق میں، کسی کو مغرب میں، کسی کو شمال میں، کسی کو جنوب میں، کسی کو سمندر میں، کسی کو پہاڑوں پر کہیں کہیں بکھیر دینا اور پھینک دینا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا۔
اللہ رب العالمین نے سب کو اکٹھا کر دیا اور اس کو زندہ کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہ اگر میں اس طرح مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے اور قبر میں مجھے فرشتے آ کر اٹھا کر میرا حساب شروع کر دے اور تیرے سامنے پیش کرے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اس لیے کیا کہ فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، میری وجود ہستی ہی مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ آج بھی یہ جو انسان کا جسم ہے یہ ایک ایک حصے میں کروڑوں اربوں خربوں سیل ہیں، ان کا ایک ڈی این اے سسٹم ہے، ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ آپ کا ایک ڈی این اے وہ کہیں سے بھی اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بنا سکتے۔ پھر جو اس نے روح پھونکنی ہے، یہ جسم تو عارضی ہے رہنے کے لیے، روح تو اللہ نے اپنے پاس اسی وقت جب قبض کی تو روح تو آپ کے اوپر چلی گئی۔ اس جسم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو ایک مکان تھا جس میں روح رہ رہی تھی، اور اصل چیز تو وہ روح ہے۔ اس روح کو اللہ کوئی سا بھی جسم عطا فرما سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مادی جسم، اس کو بھی دوبارہ اکٹھا کرنا اور اس کو تخلیق کرنا اور اسی کے اندر دوبارہ روح ڈالنا اس خالق کائنات کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے شک آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کہیں پڑا ہو، دوسرا کہیں پڑا ہو، گوشت گل گیا ہو، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں، اللہ رب العالمین اسی میں سے دوبارہ انا نحن نحیی الموتى دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک تو اس چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ تم دنیا میں جتنی بھی کٹ وجتیاں کر رہے ہو، حق کے راستے سے فرار اختیار کر رہے ہو، بندگی اور عبادت کے راستے سے بھاگ رہے ہو، یاد رکھنا تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، جو اعمال تم نے آگے بھیجے ہیں اور وہ اثرات جو تم نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں ہے تو وہ دو کام کر رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس کے بینک میں دو قسم کے اکاؤنٹ کھول دیے گئے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ وہ ہے جس میں وہ چیزیں جمع کر رہا ہے جو اس نے آگے بھیجی، جو قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کے مطابق اس کی زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک وہ چیز ہے جو اس نے آگے بھیجی ہے، اور ایک وہ چیز ہے مرنے کے بعد جس میں وہ چیزیں جا رہا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ کے جانی۔ اب جو آگے بھیجی ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ لی ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی لکھ رکھی۔ ہر انسان کے نامہ اعمال میں یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کہ ہم نے تمہارے آگے بھیجنے والے اعمال اور پیچھے رہنے والے اعمال ہم نے دونوں کو لکھ دیا ہے۔ آگے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ ہم نے روزہ رکھا، روزے کا اجر ہم نے آگے بھیج دیا۔ ہم درس میں بیٹھے، درس کا اجر ہمارا آگے چلا گیا۔ ہم نے ابھی وظائف پڑھے، اذکار کیے، اس کا اجر ہم نے آگے بھیج دیا۔ ہم نے سحری کھائی، اس کا اجر ہم نے آگے بھیج دیا۔ ہم نے نماز پڑھی، اس کا اجر ہم نے آگے بھیج دیا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا اجر ہم نے آگے بھیج دیا۔ یہ وہ چیزیں جو آگے جا رہی ہیں۔ اب اس کے برعکس ہم سحری کے وقت نہیں اٹھے، ہم نے روزہ نہیں رکھا، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، وہ ہم نے آگے بھیج دیا کہ اللہ تو نے روزے فرض کیے تھے، میں نے نہیں رکھے۔ ہم صبح اٹھے، نہیں اٹھے، نماز نہیں پڑھی، وہ ہم نے آگے بھیج دیا۔ ہم نے کوئی ذکر کی محفل، کوئی قرآن کی محفل اٹینڈ نہیں کی، بلکہ ہم موبائل میں لگ گئے اور ہم گناہوں کی محفلوں میں چلے گئے، گانے سنتے رہے، بیہودہ چیزیں دیکھتے رہے، بد نظری کرتے رہے، جو کرتے رہے، وہ ہم نے آگے بھیج دیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم آگے بھیج رہے، اور جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہماری دولت، ہمارا گھر، ہماری فیکٹری، ہماری دکانیں، ہمارے پلادے، ہماری جاگیریں، وہ ساری یہ پیچھے رہ گئی۔ اب یہ جو پیچھے چیزیں رہ گئی ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ
جو چیزیں میں نے دنیا میں بنائی اور میں نے ان کا استعمال ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے کر دیا۔ ایک شخص مسجد بنا گیا، یہ اس کا آثار ہے۔ دوسرا سینما بنا کر چھوڑ گیا، یہ اس کا آثار ہے۔ ایک شخص ہسپتال بنا کر چلا گیا، یہ اس کے آثار ہے۔ دوسرا شراب خانہ بنا کر چلا گیا، یہ اس کے آثار ہے۔ ایک شخص ظلم کے ساتھ جاگیریں اپنی اکٹھی کر کے بنا کر چلا گیا، اور دوسرے نے اپنی حق حلال کی کمائی سے یتیم خانہ بنایا اور وہاں یتیم بچوں کو وہاں پرورش پاتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، یہ اس کے آثار ہے۔ یعنی تم نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے اور آگے کیا بھیجا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاں یہ لکھ دی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب لوح محفوظ میں ہم نے اس کو درج کر رکھا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یعنی یہ جو رمضان میں فرمایا گیا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، یہ احتساب کیا ہے؟ احتساب یہی تو ہے کہ آج ہم یہ غور کریں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے کون سا عمل آگے بھیجا ہے جو کل میرے کام آئے گا، اور میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھے کہ میں نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور میں نے اپنے لیے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور اپنی زندگی کے سارے معمولات اور اپنی ساری مصروفیات اور اپنی ساری ترجیحات ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بنا لے کہ میں نے آگے کیا بھیجا اور میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہم کہیں ظلم و ستم کر کے گناہوں کو آگے تو نہیں بھیج رہے، ہم جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج موت آ جائے تو جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہمارے کس کام کا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہونا کہ لوگ کہیں کہ یہ جو مرنے والا مر گیا ہے، اب اس کی ڈیڈ باڈی کو اور اس کے جسم کو جب قبر میں رکھ رہے ہو تو ایسا کرو کہ اس کا مال اور دولت وہ بھی لا کر اس کی قبر میں رکھ دو، اس کا سارا بینک بیلنس وہ نکلواؤ اور اس کی قبر میں رکھ دو، اس کے سارے ڈالر یورو اور اس کے سارے روپے سونا اور چاندی، اس کی گاڑیاں اور کوٹھیاں اور محلات اور جاگیریں، کچھ بھی نہیں، چھوڑ گیا پیچھے۔ اب پیچھے ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایک شخص مرنے والا اپنے پیچھے ایسی مسجد چھوڑ کر گیا ہے، وہ قیامت تک جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری طرف ایک شخص شراب خانہ چھوڑ کر گیا ہے، جب تک اس میں شراب بنتی رہے گی، جوا خانہ چھوڑ کر گیا ہے، جب تک اس میں جوا کھیلا جاتا رہے گا، کوئی ایسی چیز بنا گیا ہے، سینما بنا گیا ہے، جب تک اس میں گندی فلمیں دیکھی جاتی رہیں گی، اس کا گناہ بھی اس کو برابر پیچھے ملتا رہے گا۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا اجر مل رہا ہے، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی وہ بڑھتے رہنے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی سمجھیں کہ اس کا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اس کی نیک اولاد۔ اگر اس کی اولاد نیک کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کی بخشش اور مغفرت کا سامان کرتی ہے، تو اس کا پورا اجر مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس کو ذرا الٹا دیکھ لیں، اگر کسی نے اپنی اولاد کی ٹھیک تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو غلط راستے پر خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کر چلا گیا ہے، اپنی اولاد کو ظلم کے راستے پر ڈال کر چلا گیا ہے، اور جو برے کام وہ خود کرتا رہا اسی میں اولاد کو ڈال گیا، خود مر گیا، اس کی اولاد اب اس کی تربیت کی وجہ سے جو بھی برے کام کر رہی ہے اس کا گناہ بھی اس کو برابر مل رہا ہے۔ دوسری چیز اس کا علم،
وہ مر گیا، لیکن اس کا علم اگر لوگوں کو نفع دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، اس نے ایسے شاگرد تیار کیے. اور آج کل تو یہ میڈیا کا دور ہے، انسان کی آڈیو ویڈیو ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، وہ کتابیں لکھتا ہے، اس کی کتابیں محفوظ ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کو برابر ثواب مل رہا ہے. اب اس کو ذرا الٹ بھی کر لیں. ایک شخص اگر کوئی ایسی چیزیں چھوڑ کر گیا، گندا لٹریچر لکھ کر گیا ہے، گندی چیزیں چھوڑ کر گیا ہے، گندی ویڈیو بنا کر گیا ہے، بےہودہ قسم کی چیزیں، وہ مر گیا ہے، لیکن پیچھے سے اس کی غلاظت اور گندگی اسی طرح بدبو پھیلا رہی ہے، تو سمجھیں کہ اس کے گناہ اس میں بھی برابر اسی طرح اضافہ ہو رہا. اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھی چیز بنا کر گیا جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کسی نے نلکا لگوا دیا، لوگ اسے پانی پی رہے ہیں، کسی نے ہاسپٹل بنوا دیا، لوگ وہاں علاج کروا رہے ہیں، کسی نے کوئی گلی اور راستہ بنوا دیا، لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو اس کی بنائی ہوئی چیز سے نفع ہو رہا ہے، اس کا اجر اور ثواب وہ بھی صدقہ جاریہ برابر اس کو مل رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے لوگوں کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر کے گیا ہے، کوئی پریشانی چھوڑ کر گیا ہے، جب تک اس پریشانی سے لوگ اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا پائیں گے، اس کا گناہ وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. لہٰذا ہماری زندگی میں ہمیں قدم قدم پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں آگے کیا بھیج رہے ہیں اور ہم اپنے آثار میں پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں. آپ آج درس میں آئیں، جہاں جہاں سے آپ گزر کے آئے ہیں، یہاں جو آپ بیٹھے ہیں، یہ دیواریں، یہ آثار ہیں، یہ گواہی دیں گی کہ یہ شخص اس نے یہ ٹائم اللہ کے لیے دیا تھا. یہ آپ کے کام آئے گا. آپ نے نیند قربان کی، تھکے، اس کا جو اجر ہے، اگر اس کا آپ کو علم ہو جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے، تو آپ ہر چیز کو چھوڑ کر اس کو سب سے پہلی ترجیح دیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری ترجیح آخرت نہیں رہی، ہماری ترجیح دنیا بن چکی. اگر یہاں آنے پر لوگوں کو کوئی مالی نفع ہوتا تو یہاں آتے ہی میں کہتا کہ جو بندہ یہاں آئے گا اس کو میں اتنے پیسے دوں گا، اتنی اس کو یہ چیز ملے گی، ایسے گفٹ ملیں گے، تو یہاں لینے لگی. لیکن ثواب ہے نا، پرواہ نہیں. تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور یہ ہمارے دل پر دستک دیتا ہے. ہم ان لوگوں میں نہ ہوں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فرق نہیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں ہوں إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، ان کے لیے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے دل کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائے، اور جو قرآن ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے، غور اور فکر کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی اگلا جو سب سے سورہ یاسین کا اہم رکوع ہے، جس میں صاحب یاسین کا تذکرہ ہے، اس پر بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.